الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुल अनकबूत की तफसीर आप सुन रहे हैं। आपने सुना अल्लाह फरमाता है और हमने आदमी को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। अगर माँ बाप ऐसी कोशिश करें कि औलाद से ये कहें कि अल्लाह का किसी को शरीक ठहराए तो फिर उनका कहना नहीं माना जाएगा और सब ने पलट के अल्लाह ही की तरफ जाना है। और वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उन्हें ज़रूर नेकों में शामिल किया जाएगा। यहाँ से पता चला कि कोई नेकों में शामिल होना चाहता है
تو وہ ایمان والا ہو کر اچھے کام کرے، دکھاوے کے لیے نہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا سے نیکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ یعنی بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب اللہ تعالی کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر تمہارے پاس رب کی طرف سے، رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہارے ہی ساتھ تھے۔ اللہ فرماتا ہے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے دلوں میں ہے؟ توجہ فرمائیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ایمان والا اللہ تعالی کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ ضعفاء، کمزور، بے وقوف کفار کی تکلیف سے جو ان کو پہنچائی جاتی ہے کافروں کی طرف سے، ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منافقین کون ہیں؟ ایسا کرنے والے کون ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہر تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ کافر، انکار کرنے والے، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے تصدیق نہیں کرتے، وہ لوگ منافق ہیں کہ زبان پر تو کلمے ہیں ایمان کے، مگر دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کا سامنا ہے، ہمارے ارد گرد سب ایک جیسے نہیں ہیں، عقیدے، مزاج، طبیعتیں الگ الگ، لیکن ہم ان کے ساتھ
معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے، اللہ تعالی کو ماننے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، تو کفار، منافقین دکھ تکلیف پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کو گوارا نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا ان کو گوارا نہیں ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ بدسلوکی کا مطلب برا سلوک، بیڈ بیہیویئر بہیو کرتے ہیں۔ انسان ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ کبھی تکلیف آتی ہے تو وہ میرا امتحان ہوتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے تو وہ مجھ سے بلاؤں کو ٹالتی ہے، بڑی بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ کبھی تکلیف آتی ہے وہ میرے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے کہ مجھے وارننگ، انتباہ، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ مختلف اس میں حکمتیں بیان کی گئی۔ اب کفار، کافروں کی جمع کفار، یہ اذیت پہنچاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے آپ لوگوں کو دکھ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی اذیت کو ایمان والا برداشت کر لے، صبر کر لے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے عقیدے سے، صحیح عقیدے سے نہ پھرے، اس کے لیے درجے ہیں، مرتبے ہیں، ثواب ہے۔ کچھ لوگ شکایت کر دیتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کو کیوں تکلیف آتی ہے؟ جو نہیں مانتے ان کو آنی چاہیے، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں۔ جو نہیں مانتے مصیبت ان کو آنی چاہیے، ہمیں کیوں آ رہی ہے؟ تو اس حوالے سے پہلے سے بتا دیا گیا آپ کو کہ ایمان والے کے لیے امتحان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اور آپ اس پر کوئی اعتراض کر سکتے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کارخانے میں، کسی ادارے میں اگر شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں قواعد و ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کر سکتے، آپ ان کی باتیں مانتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں، آپ کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ اس پر اعتراض نہیں کرتے، تو اللہ والے، ایمان والے بھی اعتراض نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم اتنا اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے، دوسرے کامیاب ہو سکتے نہیں، یہ یقین ہے۔ تو پھر ہمیں کسی تکلیف پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ محنت سے، مشقت سے پتہ چلتا ہے کون کتنی قابلیت رکھتا ہے، کتنی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اسی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب کفار کا خوف ہے تو دنیا کی ظاہری زندگی میں وقتی طور پر ہے، مگر ایمان والے کو اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ
اللہ تعالیٰ سے اتنا وابستہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کی، اذیت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو رب کی رضا کی پرواہ ہوتی ہے۔ میں عرض کروں